السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ انشاءاللہ آج دیکھیں گے ہم نماز کی امپورٹنس، ہمیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنی کیوں ضروری ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسی طرح ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کورس میں آپ کو یہی سکھایا جائے گا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے صحیح طریقے سے، تاکہ ہماری نماز درست ہو، کیونکہ نماز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھیں نماز کو عربک میں کہتے ہیں الصلاۃ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کا ذکر قرآن مجید میں 700 مرتبہ کیا گیا ہے، 700 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی تاکید کی ہے۔ اور سورہ روم آیت نمبر 31 میں فرمایا قائم کرو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز دین کا ستون ہے۔ نماز پڑھنے والے فلاح پائیں گے، یعنی کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ نماز کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، جیسے کہ جب ہم نماز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر ہم اللہ کو ساری باتیں بتاتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ہم دل سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کو بھی، صرف ہم اللہ کے سوا اللہ کے سامنے ہی اپنے سر کو جھکا سکتے ہیں۔ اور قرآن کے ذریعے اللہ ہم سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہر ایک چیز ہماری لائف گزارنے کے ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ نے اس میں فرما دیا ہے۔ جب آپ قرآن کھولیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گی تو آپ کو ہر ایک چیز میں آپ کو لگے گا اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نماز دین کا ستون ہے۔ ہمارے دین کے 5 ستون ہیں، 5 پلرس آف اسلام۔ پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ دیکھیے ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، ہم سب مسلمان ہیں تو ہم توحید پر ہے، کلمہ طیبہ، ہم سب نے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے پیدا ہوتے ہی کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ ہم بائی برتھ مسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم توحید پر ہے کیونکہ ہمارے پیرنٹس مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن جو لوگ ریویٹ یعنی کہ جو کنورٹ ہوتے ہیں مسلمان میں، تو وہ پھر ان سے کی توحید رہتے ہیں کہ کلمہ طیب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور ہم اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، یہ ہمارا توکل ہے، یہ ہماری توحید ہے پہلا۔ دوسرا ہے نماز۔ ٹھیک ہے، نماز کے بارے میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گی۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ روزہ رمضان سال میں 1 مہینے پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سے ایکسیپشنس ہیں کہ جس کی طبیعت خراب ہو، جو اولڈ ہو گئے ہو، جو حیض و نفاس کی حالت میں ہیں، اور جس کے بچے چھوٹے ہیں، بہت سی کنڈیشنس ہیں جس میں آپ روزے بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا بھی دیکھ لیں، زکوٰۃ ہر کسی پہ فرض نہیں، جس پر جو کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہے، جو اس قابل ہے زکوٰۃ دینے کے، وہی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر ہے حج۔ حج تو تمام عمر میں ایک بار فرض ہے، اگر جو آپ کی اتنی استطاعت ہے کہ آپ حج کر سکتی ہے تبھی آپ پر فرض ہے۔ لیکن نماز دیکھیے ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ تمام انبیاء یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے نماز قائم کی گئی ہے، جب سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہر نبی میں نماز پڑھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز معراج میں دیا گیا تحفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ سب کو یہ واقعہ پتہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، لیکن بعد میں جا کر وہ 5 پر ہو گئی۔ تو ہم سب اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دیکھیے جیسے کہ میں بھی بتا رہی ہوں تو 5 ستون ہیں ہمارے، 5 پلرس ہیں، اس میں سے 4 کا تو میں نے بتا دیا، لیکن نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر حالت میں۔ صرف حیض و نفاس کے علاوہ آپ نے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ آپ تندرست ہیں، نماز پڑھنی ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ نماز پڑھنی ہے۔ اب سفر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ شادی میں جا رہے ہیں تب بھی نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ آپ تندرست ہیں تو آپ اس کے ہر اچھی طریقے سے نماز پڑھ سکتی ہیں، کھڑے ہو کر اچھے سے نماز کے سارے فرائض ادا کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کھڑی نہیں ہو سکتی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کے بیٹھنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ لیٹ کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ آپ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتی تو اشاروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر جب آپ کا بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو نماز پڑھنے کی ہر بات تاکید کرنی ہے، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو آپ نے اس کو مار کر بھی نماز پڑھنے کی تاکید کرنی ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی تو سمجھے ہماری جنت پکی۔ دیکھیے
سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، کیونکہ نماز بہت امپورٹنٹ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو کیا ہمیں جنت ملے گی؟ جو نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو دل کو سکون آتا ہے، اگر آپ کی ہر پریشانی اور تکلیف دور ہو جاتی ہے، آپ دل سے نماز پڑھیں تو آپ کی ہر نماز پڑھ کر آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی، آپ کو سکون محسوس ہوگا کہ میں نے آج نماز پڑھی اور میں نے فرض ادا کیا۔ اور دیکھیے آپ فجر پڑھتی ہے اور فجر سے ظہر تک کا انتظار کرتی ہے، تو تب بھی آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ نے فجر پڑھی اور فجر سے ظہر کے درمیان اگر آپ کے کوئی بھی گناہ ہو گئے، چھوٹے صغیرہ گناہ، تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نماز فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے، ہر چیز میں آپ کو ریلیکسیشن دیا گیا ہے، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، اس میں کچھ کنڈیشنز ہے، استطاعت کے مطابق آپ نے کرنی ہے۔ لیکن آپ امیر ہو، غریب ہو، کون سے بھی اسٹیٹس سے آپ بلانگ رکھتے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز فرض ہے نا۔ اور سب میں بڑا دیکھیے مسلمان اور کافر میں فرق ہی تو نماز کرتی ہیں۔ دیکھیے غیر مسلمان بھی دیکھیے روزے رکھتے ہیں، ان کے اس میں بھی وہ چیریٹی بھی کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ جو ان کے پاس کائنڈنیس بھی ہوتی ہے، ان کے اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہے لیکن اتنا نیک اور بہت ہی اچھے اخلاق والا انسان ہے، لیکن وہ اخلاق سب میں اچھے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے مسلمان ہی اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے کیریکٹر والے، غیر مسلم بھی ہوں گے، لیکن مسلمان اور کافر میں فرق ہی تو نماز ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم فرض اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات بتائے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جیسے نماز ہم پر فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کا سوال ہوگا، اور آپ نماز کے بارے میں، نماز کا ذکر اور اس کی تاکید قرآن مجید میں 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ تو پھر کیا ہم اپنی نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں؟ کیا آپ دیکھیے بہت سے اختلافات ہیں، بہت سے یوٹیوب پر بہت سے علماء اسکالرس کے بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں نماز کو لے کر۔ تو آپ سوچیں ہم نے نماز کیسی پڑھنی ہے؟ جیسے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، یا پھر جیسے اسکالرس کہتے ہیں جو اپنے فرقے جو انہوں نے بنا لیے، ان کے فرقوں کے حساب سے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ آپ خود سے سوال کریں، سوچیں۔ ہم نے نماز ایسی پڑھنی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا۔ دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہوتا کہ نماز ان کی الگ اور عورتوں کی الگ ہوتی، تو اس کا ذکر قرآن میں کر دیا جاتا، کیونکہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے اور ہر حال میں ہم نے پڑھنی ہے، اور نماز کا 700 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو کیا اللہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں نہیں بتاتے کہ آپ کی عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ بالکل نہیں۔ جب نماز حضرت خدیجہ نے نماز کس سے سیکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو پھر ان کے پیچھے کیسے نمازیں پڑھنی چاہیے ہمیں؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا، سب نے صحابہ اکرام نے اور ان کی بیویوں نے سب نے کس کی نماز دیکھ کر نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا جب وہاں پر کوئی فرقہ دیکھ کر نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ بالکل نہیں۔ آپ اپنا دماغ لگائے، کیوں ہم غور و فکر نہیں کرتے، کیوں ہم تدبر نہیں کرتے کہ کیا چیز ہمارے سامنے جو بھی کہہ رہے ہیں ہم اس کو آنکھ بڑھ کر یقین کر لیں۔ دیکھیے نماز میں بہت سے فرق ہے جو ابھی بہت سے اسکالرس نے بنائے ہیں، اور آپ خود غور و فکر کریں نماز کیسی پڑھنی ہے ہمیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فالو کیا ہم نے اس کو نہیں کرنا؟ تو آپ اس کورس میں سارے ڈیٹیلز میں جانیں گی وتھ ریفرنس کے ساتھ، اور آپ اپنے غور و فکر اور تدبر کرنا صحیح راستہ آپ نے چننا ہے۔ ہم یہاں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو آپ کا اپنا دماغ ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ نے صحیح چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات ہو تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ ہم نے خود اپنی سوچ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے، آپ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے، تو پھر بھی آپ نے ایک بار چیک کرنا ہے کہ اللہ نے کہاں فرمایا، قرآن میں ہے کیا نہیں، حدیث میں ہے کیا نہیں، کہ اس طرح کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ اگر یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم جو کر رہے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس چیز کو پسند کرتے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اسی طرح ہر چیز میں ہمیں ریلیکسیشن ہے، یعنی کہ راحت ہے، ایکسکیوز ہے، لیکن نماز میں ہمارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال وہی ہوگا، اور نماز دین کا ستون ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کی خبر میں ایک اژدھا آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ الشجاع الاکھڑا، یعنی کہ گنجا سانپ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ہاتھ لوہے کے ہوں گے اور اس کے ہاتھوں کی لمبائی اتنی ہوگی کہ ایک مسافت جتنی اس کے ہاتھوں کی لمبائی ہوگی، اور وہ بے نمازی کی خبر میں آئے گا۔ دیکھیے خبر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے بعد ہمارا عذاب شروع ہوگا، ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ جی بالکل نہیں، جیسے آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، جس وقت آپ کو خبر میں دفن کیا جاتا ہے، ممکن ہے کہ آ جائیں گے آپ کے سوالات کے لیے، تو آپ جبھی سے آپ کی قیامت شروع، آپ کا حساب کتاب ہوگا، وہیں سے آپ نے اچھے اعمال کیے ہو تو آپ کو روز قیامت تک آپ خبر میں بہت ہی اطمینان اور سکون سے قبر میں رہیں گی۔ لیکن اگر آپ نے آپ کی خبر میں آپ کے سوالات اور جوابات، آپ کے اعمال نامے صحیح نہیں ہوں گے تو آپ کا عذاب تو خبر سے ہی شروع ہو جائے گا نا۔ تو ہم نے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہماری کیا کہتے ہیں قیامت آنے میں بہت ٹائم ہے، دیکھا جائے گا، بالکل نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نیکسٹ مومنٹ آپ کی موت ہو سکتی ہے۔ آج میں ابھی ریکارڈ کر رہی ہوں، کیا پتہ یہ ریکارڈ آڈیو جو آپ تک سینڈ ہو جب تک میں اس دنیا میں رہوں یا نہ ہوں، ہم نہیں جانتے ہم نے کب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کب ملک الموت ہمارے لیے آ جائے۔ تو ہمیشہ گناہوں کی معافی مانگے اور نماز پڑھتے رہیں تاکہ ہم اللہ کے آگے جھکے رہے، ہم صحیح راہ پہ چلتے رہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھے، خوشی سے دل لگا کر پڑھے۔ بہت سے لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں۔ تو نماز نا دل سے پڑھنی چاہیے، خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور میں کیا کہہ رہی تھی، جی نماز کے میننگ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں۔ دیکھیے سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں، اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر کہاں کہاں ہم مدد مانگنے پھرتے ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، ہم سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں۔ کیا ہم سب کو پتہ ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں تو ہم اس میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں، اتحاد پڑھتے ہیں اس میں ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور ہر ایک چیز کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اس گروپ میں اس کے ترجمے کے ساتھ سکھایا جائے گا تاکہ آپ کا نماز دل لگا کر پڑھے۔ تو میں کہا تھی وہ ایک گنجا سانپ، یعنی کہ الشجاع الاقرع، وہ خبر میں آئے گا، کہے گا کہ انا الشجاع الاقرع، میں ایک گنجا سانپ ہوں اور تم نے فجر نہیں پڑھی تھی، مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور تجھے فجر نہ پڑھنے کے جرم میں تجھے فجر سے لے کر ظہر تک ماروں گا۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا۔ سوچے اگر ہماری فجر مس ہو گئی تو فجر سے لے کر ظہر تک وہ گنجا سانپ ہمیں مارے گا۔ اگر اسی طرح ہم نے 5 نمازیں مس کر دی، 5 وقت ہی، تو سوچے کتنی بار وہ ہمیں سارا دن مارتا رہے گا۔ تو آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا کہ روز قیامت یعنی کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا؟ جب میں پڑھنے لگتی ہوں نا، میرے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، خوف ہونے لگتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں انوالو ہیں، اتنا مگن ہیں، ہماری موت کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری نمازیں تو ڈھنگ سے نہیں، ہم اتنے نیک بھی نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا وہ ہوگا، یہ ہوگا۔ آف کورس ہم میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، آپ سے بھی گناہ ہوں گے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ تو فوری گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے ہم نے، اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دل سے جو بھی کام کریں دل سے کریں، اور اپنی نمازوں کو تو درست کر لیں تاکہ جو ہم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں وہ ہماری بہتر ہو، صحیح ہو، اور صحیح طریقے سے ہم نماز کو ادا کریں۔ کبھی وقت ملے تو ضرور سوچنا، اگر آج ہماری موت ہو جائے تو کیا ہم تیار ہیں اپنے حساب کا، اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے جو ہم پورے دن میں کرتے ہیں، ابھی تک پوری زندگی میں کرتے آئے ہیں۔ ضرور سوچیں، تھوڑا وقت ضرور نکالیں اپنی لائف کو انالائز کرنے کے لیے، ضرور سوچیں کہ ہم تیار ہیں اپنی موت کے لیے۔ اگر ہماری اچانک موت آ جائے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور ملک الموت ہمارے پاس آئے اور ہماری روح نکالنے کے لیے آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں جانے کے لیے؟ کیا ہم نے اتنے اعمال کر لیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے سوال، جب ہم قبر میں جائیں تو ہم اپنے سوالوں کا جواب دے سکیں؟ کیا ہماری قبر میں ہمیں راحت ملے گی، سکون ملے گا جو ہمیں ملنا چاہیے؟ جو ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، تاکہ ہم مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دیے۔ جب ہم مرنے کے بعد جو ہمارا حساب کتاب ہوگا ہمارا وہ آسان ہو، اور روز قیامت تک ہم قبر میں سکون سے رہ سکیں، ہمارے قبر میں روشنی ہو۔ اس بات پر ضرور سوچیں تاکہ ہم نے ہر چیز سوچنے کی کوشش کرنی ہے، سوچنا کہ ہم نے غلط چیزیں نہیں سوچی، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے آپ نے کہ ہمارے موت کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا نہ مال آئے گا، نہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے لو ونس، ہمارے پیرنٹس،
کوئی نہیں آئیں گے. جیسے وہ ہمیں دفنائیں گے پھر وہ واپس چلے جائیں گے, ہم اکیلے ہوں گے قبر میں, ہمارا حساب ہم سے لیا جائے گا. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے ایسا نہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن فوری توبہ کر لینا چاہیے, کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. اور جو میں نے دعا کی سیریز کا جو گروپ سٹارٹ کیا ہے, انشاءاللہ اس میں آپ بہت کچھ لرن کریں گے دعاؤں کے حوالے سے اور گناہوں کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں. اس گروپ کو ضرور جوائن کیجیے گا, آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. تو اس بارے میں ضرور سوچیں کیا ہم اپنی موت کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ابھی سے کوشش کریں, چھوٹے چھوٹے کام کریں, چھوٹے. ایسا ہی نہیں کہ ہم نے سارے دن میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے, نماز سنت ہے, فرض نفل, یہ ساری چیزیں لے کر چلنی ہے. بالکل نہیں. دیکھیے بیبی اسٹیپ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلے. اللہ نہ ہماری کوالٹی نہیں دیکھتا, کوانٹٹی دیکھتا ہے, یعنی کہ کوالٹی دیکھتا ہے, کوانٹٹی نہیں. یعنی کہ ہم جس طریقے سے, جس خوشی سے, جس دل لگی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے جو اعمال کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے پورے دن قرآن پڑھا 3-4 گھنٹے لیکن نہ اس میں کا انٹرسٹ تھا, نہ آپ نے اس کو دل لگا کر پڑھا, صحیح سمجھ کر پڑھا. لیکن اگر آپ نے 5 منٹ بھی قرآن مجید کو کھولا, اس کو سمجھ کر پڑھا اور بہت ہی اطمینان سے اچھے سے پڑھا تو اس کا زیادہ اجر ہے. تو آپ نے کوالٹی دیکھنا ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے. اللہ آپ کی کوالٹی دیکھے گا. اسی طرح دیکھیں ہم 5 وقت کی نمازیں میں اگر ہم فرض کو کاؤنٹ کریں تو ہماری 18 یا پھر 19 ہو جاتی ہے. فجر کی 4 فرض, ظہر کی 4 فرض, عصر کی 4 فرض, مغرب کی 3 فرض, عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر. تو دیکھیں ابلیس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو اس کا کیا حشر ہوا ہم سب جانتے ہیں. ابلیس تو اللہ کی اتنی عبادت کرتا تھا, لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس نے انکار کر دیا, اور اللہ نے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے انکار کر دیا. اللہ کا حکم تھا نا, تو اللہ جس کے سامنے سجدہ کرنے کو کہتا تو ابلیس نے کر دینا تھا, لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اسی وجہ سے اس کا یہ حشر ہے. اور ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ سے کہ جب تک میں اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا, جیسے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو ہر انسان کو دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے, اور اللہ سے اس نے کہا تھا کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں, جب تک اس کی موت کا آخری مومنٹ نہیں ہوتا تب تک میں اس کے دل میں وسوسے ڈالوں گا اور اس کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا. تو اللہ نے ابلیس سے کہا تھا کہ جب تک میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا, میری طرف لوٹے گا, گناہوں کی توبہ کرے گا تو میں اس کو معاف کروں گا. تو کبھی بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا. گناہ ہو گئے ہیں تو ہر بات, بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے, آپ نے اس کی معافی ضرور مانگنی ہے. تو سوچے دیکھیں ابلیس کا ایک سجدہ نہ کرنے پر اتنا حشر ہوا, تو ہم پورے دن میں کتنے سجدے مس کرتے ہیں. ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں ہمارے, پورے کمپلیٹ ملا کے 36 یا 40 کے سجدے ہو جاتے ہیں ہم نے پورے دن میں جو اللہ کے حضور کرنے ہوتے ہیں. تو کیا بنے گا ہمارا, سوچیں. ہم اللہ کے سامنے سجدہ چکانے کے قابل نہیں ہے. کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے؟ جس اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی, ہمیں زندگی دی, ہمیں عیش و آرام دیا, ہمارے ساتھ رشتے جوڑے, ہماری سانسیں چل رہی ہیں, تو کیا ہم اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے؟ کیا آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فجر میں نہیں اٹھ سکتے. وہی دیکھیں, اگر آپ فجر میں کیوں نہیں اٹھ سکتی, اگر وہی آپ کا کالج ٹائمنگ ہو, اسکول ٹائمنگ ہو, جاب ٹائمنگ ہو, یا پھر آپ کو کہیں شادی میں جانا ہے, کہیں گھومنے جانا ہے, آپ کی ٹائمنگ رات کے 10 بجے, رات کے 4 بجے یا 5 بجے ہو, تو کیا آپ سوئی پڑی رہتی ہیں؟ بالکل نہیں. ہم تو وقت سے پہلے اٹھ کر ریڈی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے جانا ہے. اسی طرح جب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو کیوں ہم اسے نہیں کرتے؟ کیوں ہم وقت سے پہلے وضو بنا کر نماز کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے بھی تو اسی طرح کرنا ہے نا. جب اللہ ہمیں حیا علی الصلاح, حیا علی الفلاح کہہ کر دن میں 5 وقت اللہ کا کال آتا ہے ہمیں, جب بھی ہمارا کبھی لو ون کا کال آ جائے تو کیا ہم اس کو مس کرتے ہیں؟ ہم کسی بھی حال میں ہو, کتنی بڑی کانفرنس میٹنگ میں کیوں نہ ہو, ہم اس کو اٹینڈ کر لیتے ہیں. اگر آپ کہیں پر ہے, کہیں ٹور پہ, کہیں بھی آپ کے لو ونس کا کال آ جائے تو کیا آپ اس کو مس کریں گی؟ نہیں. دیکھیے آپ کے پیارے بھی تو آپ کو دن میں 5 وقت نہیں بلاتے ہوں گے, نہیں کرتے ہوں گے کال. کچھ دنوں کے بعد ہر انسان اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر آپ کے پیرنٹس ہیں, جب تک آپ کے پیرنٹس کے گھر ہے, شادی نہیں ہونے تک آپ ان کے لیے ڈال لے ہوں گے. جیسے آپ کی شادی ہو جائیں گی, آپ کے بیچ میں تھوڑی بہت دوریاں آ جائیں گی. آپ کے بھائی بھی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت پیار ہے, شادی کے بعد وہ آپ کا رشتہ ان سے اتنا کلوز نہیں رہے گا. اور اس کے بعد اگر آپ فرینڈس کی بات کریں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیسٹی مائی کلوز فرینڈ, کیا وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوگی؟ جب تک آپ کی کالج لائف, اسکول لائف تک ہوں گے. کب تک رہیں گے وہ سارے؟ اگر آپ کے شوہر بھی ہے, آپ کے بچے بھی ہے, جو بھی ہو, آپ کے ساتھ کب تک رہیں گے؟ 24 گھنٹے تو وہ نہیں رہتے. 24 گھنٹے میں وہ آپ کو اتنا پیار سے نہیں بلائیں گے. اللہ رب العزت کا کال آتا ہے ہمیں, اذان کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں بلاتے ہیں اپنی طرف, آؤ نماز کی طرف.
حیا علی الفلاح یعنی کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو کیوں ہم نہیں جاتے؟ کیوں ہم اللہ کے کال کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اتنے دنیا میں مگن ہو گئی ہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں رہا۔ ہمارے پاس دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، 24 گھنٹے کا دن دیا ہے، اس میں ہمارے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ اطمینان کے ساتھ پڑھیں گی تو فجر کی نماز کے لیے 5 منٹ، ظہر کے لیے 5 منٹ، عصر کے لیے 5 منٹ، مغرب کے لیے 5 منٹ، عشاء کے لیے 7-8 منٹ، کتنا وقت لگتا ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے؟ ہم نہ اذان ہو رہی ہے تو ہم کالج آفس کے لیے نکل جاتے ہیں، جابس کے لیے نکل جاتے ہیں، ہم گھر کے کاموں میں مگن ہوتے ہیں۔ پہلے آپ اول وقت میں نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا سیکھیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد سارے کام کریں گے تو آپ کے لیے نماز آسان ہو جائے گی۔ نماز کے ذریعے آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کے لیے فلاح ہی نماز پڑھنے میں کامیابی ہے۔ تو کیوں ہم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کی نمازیں بہت سی مس ہو چکی ہے، قضا بھی ہو چکی ہے، تو پھر بھی لوٹ آئے اللہ کی طرف سے، سٹارٹ کریں نماز پڑھنا۔ تھوڑا بہت مشکل لگے گا، لیکن الارم رکھیں۔ ہم سب کے پاس فون ہے، موبائل فون ہے، 5 وقت کے الارم رکھیں۔ اذان کے وقت اذان کے ساتھ ہی فوری نماز پڑھیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں کاہلی ہوتی ہے، سستی آ جاتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی کام جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے آپ وضو بنائیں، جیسے اذان ہوتی ہے ساتھ ہی نماز پڑھیں۔ آپ آہستہ آہستہ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی نماز 5 وقت نماز پڑھنے کی پابند ہو جائے گی۔ دیکھیے جب ہمارا دل ہمارا نماز میں لگ جاتا ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے میں ہو جاتا ہے نا، تو ہم اللہ سے آہستہ آہستہ کنیکشن بن جاتا ہے ہمارا۔ تو نماز کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ جب ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہوگا تو کیوں اللہ ہمارے لیے وقت نکالیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، سکون نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھیے 5 وقت تک نماز پڑھتی ہے، اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتی ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، تو آپ کی زبان سے یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میری پریشانی ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ آپ اللہ کو ریجیکٹ کرتی ہے، اللہ جب ہمیں بلاتے ہیں تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کے کال کو ریجیکٹ کریں گے نا۔ اگر آپ کا لو ونس کا کال آ رہا ہے، وہ آپ کو 2-3 بار کال کریں، آپ ان کا لفٹ نہیں کریں، تو آپ جب ان کو کال کریں گی تو وہ بھی آپ کا کال لفٹ نہیں کریں گی۔ کیوں کریں گی؟ کیونکہ آپ نے بھی تو ان کی اہمیت کو امپورٹنس نہیں دیا، ان کے پیار کو، ان کے لو کو، تو کیسے پھر آپ کو امپورٹنس دیں گی؟ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھنے کی عادی بنے، آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی لائف کیسے چینج ہو گئی ہے۔ اور آپ جب نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز سے نا ہم کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، کئی گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ جب دیکھیں ایک نماز سے ہم دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں انتظار کرنے پر بھی اجر ہے۔ اور ہمارے لیے نا نماز کے جب بیچ میں ہم جو ٹائم میں نماز کا انتظار کرتے ہیں تو نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے کہ میں نے ایک نماز پھر فجر پڑھی تو ظہر پڑھنی ہے۔ گناہوں سے ہم ڈر لگتا ہے ہمیں کہ اللہ کے حضور میں کیسے کتنی بار اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگوں، اچھا نہیں لگتا۔ ابھی دیکھیں میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، تو مجھے اپنے آپ پر گلٹ فیل ہونے لگتا ہے کہ میں اللہ سے کتنی بار معافی مانگوں۔ اسی گلٹ میں نا بہت سے گناہ کم ہو گئے ہیں میرے، اور کم ہو جاتے ہیں۔ تو اور میں کیا کہہ رہی، ہاں اگر آپ کی نمازیں بہت سی قضا ہو گئی، دیکھیں بہت سے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں اللہ نے کسی کو توفیق 40 سال کی عمر میں دی، تو دیکھیں اگر اللہ نے کسی کو نماز کی توفیق 30 سال میں دی، 40 سال میں دی، اس کی بہت ساری نمازیں قضا ہو جائے گی۔ کچھ اسکالر کہتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ساری عمر کی جو قضا نمازیں ہیں اس کی قضا ادا کرنی ہے۔ ابھی دیکھیں اگر سپوز اب میری عمر ہے 25 ایئرس، میری 20 سال کی نمازیں قضا ہو گئی، تو مجھے نماز کی توفیق ابھی ملی ہے، تو میں 25 سال کی نمازیں کب قضا ادا کروں گی؟ اگر میں ڈیلی ہر قضا نماز کے بعد بھی قضا نماز ادا کروں، اگر میری لائف آگے 5-6 سال ہی بچی ہے تو میری پوری زندگی کی قضا نمازیں نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نماز کی توفیق نہیں تھی، آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ ہم نے نماز کی اتنی امپورٹنس ہے، لیکن جس وقت آپ کو امپورٹنس پتہ چل جائے، آپ نے اللہ کے یہاں توبہ کرنی ہے کہ پچھلی نمازوں کی یہ جو آپ نے نہیں پڑھی اس کے لیے توبہ کرنی ہے۔ اور جس وقت سے آپ کو نماز کی توفیق مل گئی ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اس وقت سے آپ نے اللہ سے توبہ وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد سے آپ کوئی نماز نہیں مس کریں گے۔ اگر کبھی کبھار مس ہو گئی کسی بھی وجہ سے تو آپ نے فوری اس کی قضا ادا کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کی قضا ادا کریں، تو اب آپ کو سوچیں اگر کسی بندے کو 50 سال کی
عمر میں نماز کی توفیق مل گئی تو وہ 50 سال کی نماز کی قضا کب ادا کرے گا؟ وہ صبح سے شام تک ڈیلی 5 وقت کی نماز قضا ادا کرنے میں بھی لگ جائے تو وہ ناممکن ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کو فالو کرنے سے پہلے تدبر ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے، آپ پڑھ سکتی ہے تو قضائیں پڑھ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوشش کرے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ کر دیتے کہ ہماری 20 سال کی قضا ہو گئی، 30 سال کی قضا ہو گئی، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم اس کو قضا ادا کریں، چلے ہم یہ بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر نا بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو نماز کی توفیق ملی، جو پچھلی نمازیں چھوٹ گئی اس کے لیے توبہ کرے، اور جس دن سے آپ کو توفیق ملی 5 وقت کی نماز پڑھے، اور اللہ اگر کبھی کبھار مس بھی ہو جائے کسی وجہ سے، دانے ہم سے مس ہو جاتی ہیں تو اس کی قضا فوری ادا کر لے، اسی دن اس کی قضا فوری ادا کر لیں، ٹھیک ہے، جسے ہم نماز کے پابند رہیں گے۔ اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا آپ نے، اللہ کے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اللہ نے کہیں یہ منشن نہیں کیا کہ اگر آپ کی تمہاری نمازیں قضا ہیں تو تم آؤ گے میرے سامنے تو معافی نہیں قبول ہوگی، تم اتنی نمازیں پڑھ کر آؤ گے تبھی تمہاری نماز ایکسیپٹ ہوگی، ایسا کہیں مینشن نہیں ہے۔ تو آپ نے غلط چیزوں میں انوالو نہیں ہونا، لوگوں کی باتیں سن کر آپ نے نمازیں بالکل بھی نہیں چھوڑنی۔ اگر آپ دن میں ایک نماز بھی پڑھ رہے تو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 وقت ہی نہیں پڑھی، ایک پڑھ کر کیا ہی کر لے گا۔ لوگوں کی باتیں کبھی نہیں آپ نے دل میں رکھنا، کیونکہ اگر آپ ایک وقت کی پڑھ رہی ہے تو پڑھے، 2 وقت کی پڑھ رہے ہیں پڑھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے آپ عادی ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایک ہی دن میں ہم 5 وقت کی نماز کے عادی بن جائیں گے، نہیں، ٹائم لگتا ہے۔ اگر کسی کی بچپن سے عادت نہیں ہے تو اس کو ٹائم لگے گا، اگر کسی کو آج توفیق مل رہی ہے اس کے لیے بھی ٹائم لگے گا۔ آہستہ آہستہ کر کر آپ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں دن میں ایک پڑھ رہی ہوں کافی، ایسا نہیں، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اور اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں، اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے تو کریں۔ دیکھیے پہلے فرض نمازوں پر فوکس کریں، جب آپ فرض کی عادی بن جائیں تو پھر سنت اور نفیلوں کو ایڈ کر لیں۔ بہت سے لوگ یہاں پر بھی کاہلی کہتے ہیں کہ مجھے 8 رکعت پڑھنی ہے، مجھے 12 رکعت پڑھنی ہے، مجھے 17 رکعت پڑھنی ہے، ایسے کہہ کر بھی نا وہ نمازیں ٹال دیتے ہیں، جب نہ فرض پڑھتے ہیں نہ سنت نہ نفیل۔ سنت اور نفیل پر آپ کا سوال نہیں ہوگا، لیکن فرض مس کرنے پر سوال ہوگا آپ کا۔ تو فجر کی 4 فرض ہیں، ظہر کی 4 فرض ہیں، عصر کی 4 فرض ہیں، مغرب کی 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ہے، تو اس کو ضرور لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ فرض پر فوکس کریں، جب آپ کے فرض ہو جائے، آپ کے پاس دل لگ جائے، آپ اس پہ بہت ہی دل سے نمازیں پڑھ رہی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ کر کے اس میں سنت اور نفیلوں کو ایڈ کریں۔ سنت اور نفیلوں کے چکر میں آپ فرض کو بالکل مس نہ کریں اور نماز قضا نہ کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس لیکچر سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ سب اللہ سے دعائیں کریں، ہر نماز میں دعا کریں کہ اللہ ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔